بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹیڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارا سمر کیمپ کمپلیٹ ہو گیا، جو کہ کچھ عرصہ پہلے تک ہمارا کرنے کا ارادہ نہیں تھا، بہت ساری مصروفیات کی وجہ سے، اور بہت سارے ایسے کام جو کہ ہمارے سمر ویکیشنز میں کرنے کے تھے وہ پلانڈ ایسے ہو گئے تھے کہ ہمیں نہیں لگتا تھا کہ ہم سمر کیمپ کر سکیں گے۔ بہرحال کچھ لوگوں کا پریشر جس کی وجہ سے یہ چیز کرنی پڑی اور اللہ تعالیٰ نے خیر عافیت سے کمپلیٹ کروائی۔ پہلے تو ہمارا ارادہ یہ تھا سمر کیمپ کا جو لاسٹ ڈے ہوگا اس میں مدرس کو بلا کر ایجوکیشنل سائیکالوجی اور سمر کیمپ سے ریلیٹڈ ہم ایک بڑا سیشن کر لیں گے۔ 2 یا 3 ایجوکیشنل سائیکیٹرسٹ مجھ سمیت اس میں ایڈریس کریں گے اور انہیں سمجھایا جائے گا۔ ایسا نہیں کیا گیا۔ اس کی 2 وجوہات تھیں جو میں بالکل انیشیل پہ بتانا چاہوں گا۔ پہلی چیز تو یہ تھی کہ جب میں ٹائم ٹپولوجی کا لیکچر دینے نیو پورٹ گیا تھا اس وقت بھی میرے آبزرویشن ایسی ہی تھی، اور سمر کیمپ کے بعد وہ آبزرویشن کافی پختہ ہو گئی کہ آئی کیو لیول معاشرے کا بڑھنے کے بجائے کم ہوا ہے۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ لو آئی کیو کے سامنے بہت ہائی آئی کیو کی بات کر دیں تو وہ اس طرح سے ڈسٹرائے ہو جاتی ہے کہ اس کا جو امپیکٹ اور ایفیکٹ ہے وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے، بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ سوچا گیا کہ یہ بلاسٹ نہ کیا جائے اور اسے ریکارڈڈ فارم میں اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیا جائے اور سی ڈی کی فارمیٹ میں دے دیا جائے۔ امید ہے کہ اس سے اچھا رزلٹ آئے گا۔ اللہ نوز بیٹر دین اس، آنے والا وقت غیب ہوتا ہے اور غیب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہماری صرف کوشش ہوگی۔ میں بہت زیادہ پھیلاؤں گا نہیں بات کو، ٹو دا پوائنٹ رہتے ہوئے سمر کیمپ پر ہی آنے کی کوشش کروں گا۔ جب آج کے لیکچر کی میں پوائنٹس بنا رہا تھا تو میرے ذہن میں بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات آ رہی تھی کہ میرے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتے ہیں اس میں سب سے بہترین شے اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ دین سے دوری ہونے کی وجہ سے ہم اس اسٹیٹمنٹ کو بھی نہیں سمجھ سکے۔ پورے آج کے لیکچر کے اندر میری کوشش ہوگی کہ اسی اسٹیٹمنٹ کو لے کر میں آگے چلوں اور پورا لیکچر کمپائل کروں۔ لیکچر کے بالکل آغاز میں میں ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جن سب نے ان 14 دنوں میں اور ان سے آگے اور پیچھے ہمیں سپورٹ کیا، اس لیے کہ جب شروع کیا تھا تو ذہن میں نہیں تھا کہ یہ 14 دن 14 ایونٹس اور 14 ڈفرینٹ مینجمنٹ کی ٹاسک ہوں گی۔ ذہن میں یہ تھا کہ یہ ایک ایونٹ ہوگا، ایک مینجمنٹ کی ٹاسک ہوگی، لیکن ان 14 دنوں میں زیادہ تر یہی ہوا کہ میں نے 1 سے 1.5 گھنٹے کی نیند ہی لی تھی۔ یہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ واقعی میں 14 ڈفرینٹ ایونٹ تھے، لیکن بہت کنٹریبیوٹ کیا۔ ایک فرد کو چھوڑ کر جس کو بھی الحمدللہ میں نے فون کیا وہ انہوں نے میری پہلی کال پہ ویلکم کیا اور میرے ساتھ کوآپریٹ کیا، جو میں نے کہا الحمدللہ ویسا کیا۔ تو ان سب کا یہ ہے کہ میری طرف سے جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس چیزوں کا اجر بھی دیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے پوائنٹس کی جانب۔ سمر کیمپ ہوتا کیا ہے؟ ہمارے ادھر جو عام طور پہ رویہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں کیا کیا جائے، انگیج کر دیا جائے بچوں کو،
اور وہ انگیجمنٹ ایسی ہو کہ جس میں اسکول ورک نہ ہو. تو کیا کیا جاتا ہے؟ کراٹے کا کورس کروا دیا جاتا ہے, سوئمنگ کورس کرا دیا جاتا ہے, رائڈنگ کورس کروا دیا جاتا ہے, لان ٹینس کورس کروا دیا جاتا ہے, ہاکی کورس کروا دیا جاتا ہے. اس طرح کی فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سمر کیمپ کہلاتی ہیں. آپ ریجنٹ کو دیکھ سکتے ہیں, آپ سٹی اسکول کو دیکھ سکتے ہیں, بیکن اسکول کو دیکھ سکتے ہیں, آپ کے پاس بہت ساری مثالیں ہوں گی ایسی. جب ہم نے سمر کیمپ کو ڈیزائن کرنا شروع کیا تو ہم نے کہا نہیں, ضروری نہیں ہے کہ سمر کیمپ اسی کو کہا جائے. ہماری زندگی پوری پیدائش سے لے کے ڈیتھ تک, پیدائش ہم لیتے ہیں جس دن 40 ڈیز کی میں بات کروں گا, جب ماں کے پیٹ میں بچے کو سانس ملتی ہے تو ہارٹ بیٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ 40 دن کے اندر ہوتی ہے. تو میں وہاں سے کاؤنٹ کرتا ہوں. اس کے بعد ان کی والدہ جو کچھ اپنے ساتھ کرتی ہے, اگر وہ فلمیں دیکھتی ہے, ڈرامے دیکھتی ہے, گالیاں دیتی ہے, اگر وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے, اچھے کریکٹر کی چیزیں پڑھتی ہے, وہ سب اس پہ افیکٹ ڈالتی ہیں. تو وہاں سے تربیت اس کی شروع ہو جاتی ہے. وہاں سے لے کے ڈیتھ تک جتنی چیزیں, یہ سب آبزرویشن ہے. یاد ہوگا ابو ریحان البیرونی کا وہ واقعہ کہ جب ان کا موت کا وقت قریب آیا تو ایک صاحب ان سے ملنے کے لیے آئے, ان کی عیادت کرنے کے لیے. تو انہوں نے ان سے پوچھا, ابو ریحان نے ان سے پوچھا کہ تم فیملی سسٹم سے ریلیٹڈ ایک الگوریتھم ڈیزائن کر رہے تھے, اس کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو ریحان بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے ہو, ابھی بھی تمہیں اس فارمولے کا خیال ہے؟ تو ابو ریحان نے کہا تم کیا سمجھتے ہو میں بے علم دنیا سے چلا جاؤں؟ تو انسان جسے کہتے ہیں, دیکھیں ایک تو وہ اینیمل ہے جو ہمارے ارد گرد گلیوں میں گھوم رہا ہے, ایک وہ ہے جسے انسان کہتے ہیں. دونوں میں فرق ہے, اور آج جب ہم لیکچر کے اینڈ تک آئیں گے تو آپ کو خود فرق صاف پتہ چلے گا اس چیز کے لیے. تو جسے انسان کہتے ہیں وہ پیدائش سے لے کے موت تک کیا ہے, علم کی جستجو میں رہتا ہے. تو ہمارا جو سمر کیمپ جو تھا وہ اس کے اس علم والے حصے کا ہی پارٹ تھا. ہمارا اس سے ریلیٹڈ, اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ ٹائم کلنگ, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ٹائم پاسنگ ایسا کچھ بھی نہیں تھا, جو کہ بہت ساری فیملیز کی طرف سے ہوا, جو کہ آگے میں ڈیفائن کروں گا اس لیے. لیکن ہمارا اس میں نہیں تھا. ہمارے کیا تھے, ہمارے 14 ایونٹ تھے, میرے سامنے فارم پڑا ہوا ہے. ہمارا پہلا جو تھا وہ پپٹ شو تھا. پپٹ شو کے پیچھے میرا جو کانسیپٹ تھا ذاتی, جہاں جہاں میرے ذاتی عمل ہوگا میں کا صیغہ استعمال کروں گا, جہاں ہمارا ٹیم ورک ہوگا وہاں میں ہم کا صیغہ استعمال کروں گا. صحیح نا, ذہن میں رکھیے گا اس چیز کے لیے. تو ذاتی رائے میری جو پپٹ شو سے متعلق تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو سب سے پہلے کہتے ہیں اس کا سٹریس لیول نیچے لے آؤ, تو اسے زینکس یا ایلپ دی جاتی ہے. ابھی اس کی ٹریٹمنٹ نہیں شروع ہوئی, لیکن کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے برین کو اس اسٹیٹ سے نیچے لے آؤ. تو ہمارا فرسٹ ڈے یہ تھا کہ جو پورا سال اسکول بچوں کے ساتھ کرتا ہے, جو اس اسکول سے خوفزدہ کرتا ہے, ہوم ورک سے خوفزدہ کرتا ہے, ماؤں نے اگر بچوں سے کام کروانا ہوتا ہے تو ٹیچرز کا حوالہ دیتی ہیں, اتنا خوف پیدا کیا ہوا ہوتا ہے. اس اسٹریس کو تھوڑا سا نیچے لانے کے لیے ہمارا پپٹ شو تھا. صحیح ہوگی نا. تو اس پپٹ شو کے اندر یہ چیز ہم نے کرنے کی کوشش کی تھی. پہلا ہمارا ایونٹ. دوسرا ہمارا تھا سائنس ڈے کا تھا, لیکن ہم نے اس دن کیا تھا ایجوکیشنل مووی ڈے. ایجوکیشنل مووی ڈے میں بیسیکلی ہمارا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بچے کو ہر ماڈرن ٹیکنالوجی سے انٹروڈیوس کروائیں. آپ موویز لازماً دکھائیں, آپ ڈرامے لازماً دکھائیں. ایک ٹائم فریم ہوتا ہے بچے کے ابزارو کرنے کا, جو کہ میں اینڈ پہ انشاءاللہ ڈسکس کروں گا, مجھے یاد بھی کروا دیجیے گا کہ اس سے زیادہ اگر ہوگا. جیسے پپٹ شو والے دن کیا ہوا, جو پاکستان پپٹ والے الحمدللہ ہم نے بلوائے ہوئے تھے, ہم نے جب ان کو کہا کہ آپ شو بڑا کریں, میں نے کہا جی میرا 2 آورس کا جو ہے وہ سمر کیمپ ہے, آپ 40-45 منٹ یا ہاف آور میں ختم کر دو گے, میں 1.5 آور کیا کروں گا. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی, کیونکہ پروفیشنل تھے. الحمدللہ ہم نے پروفیشنل ساری ٹیمیں بلائی تھی. انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم اس کو 2 آور پہ لے جائیں گے نا تو بچے کی ایبزاربنگ پاور ہے وہی 30-40 منٹ کی, اس کے بعد وہاں فساد شروع ہو جائے گا. اور ہر پروگرام میں ایسا ہوا, جہاں ان کی وہ لمٹ کراس ہوئی اس کے بعد آپ بچے کو سنبھال نہیں سکتے تھے. صحیح نا.
ہمارا کہنے کا مقصد ایجوکیشنل مووی ڈے میں یہ تھا کہ تمام چیزوں کو اس کے اندر انٹروڈیوس کروائیں اس کی لائف میں فل ڈے کے اندر، لیکن ساتھ بیٹھ کر. ہمارا جو پریزنٹر تھے مووی ڈے والے دن، انہوں نے پہلے مووی کو پورا ایکسپلین کیا. ابھی مووی چلی نہیں ہے، اسٹیٹک ہے، ٹائٹل رکا ہوا ہے، اسکرین پہ ٹائٹل رکا ہوا ہے، ٹائٹل ایکسپلین ہو گیا ہے. اس کے بعد بچوں کو پہلے ہی دماغ میں پورا کیا ہو گیا، پلاٹنگ ہوگی پوری کی پوری. اب انہوں نے کیا کیا، مووی دکھانا شروع کی. صحیح ہے، ساتھ میں کئی جگہ ٹوکا بھی، جو سین ایسے تھے کہ جس میں وہ ڈسٹرب ہو سکتے اس کو ایکسپلین کیا. ہاف آور کے بعد بریک لگا دیا، دوبارہ ان کے ساتھ کراس کوسچننگ کر کے ڈسکس کیا. پھر اس میں سے 5 کوسچن نکالے ہوئے تھے اس ہاف آور میں سے، بچوں کے ساتھ کوسچن کیے گئے، ان کو گفٹ دیے گئے. اس سے ان کی ویکیبلری بلڈ کروائی. صحیح ہوگی، اس سے ان کے وہ فوبیاز نکالے. میرے کو کئی مدرس نے کہا کہ مووی ڈے کے بعد ان کے بچے ڈرے ہیں. میں نے کہا کیا پہلے کبھی مووی دکھائی؟ کہتے ہیں نہیں دکھائی. میں نے کہا اس وجہ سے ڈرے ہیں. کہتے ہم نے مووی تو بہت ساری سلیکشن ہے، کم از کم 20-22 ہمارے پاس ایسی تھی جو کہ جن بچوں کے ذریعے میں نے سرچ کروائی تھی انہوں نے کئی دفعہ دیکھی نہیں تھی. اس کے بعد اس میں سے نکال کر ہم نے 2 کی، 2 میں سے کرتے کرتے ایک کو ہم نے فائنلائز کیا تھا. تو ایجوکیشنل مووی ڈے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ اگر بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو مووی دکھائیں گے تو نہ صرف ان کی ویکیبلری بڑھائیں گے بلکہ کریٹیوٹی بھی ان کی بڑھے گی. یہ ہمارا مووی ڈے تھا. پھر ہمارا آرٹ اینڈ کرافٹ ڈے تھا. اس میں یہی بچوں کو بتانے کا مقصد ہوتا ہے جو ان کے ارد گرد چیز ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے کام آ سکتی ہے. آپ اسے پھینک دیتے ہیں، آپ اس سے کوئی کریٹیو آئٹم ڈیزائن کر سکتے ہیں. تو اس میں 2 آورس میں ہم نے انہیں یہ چیز سکھائی. پھر آ گیا ہمارا سائنس ڈے. سائنس ڈے میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، انہی کے بچوں کے ٹوائے وہ لے کر آئے. انہیں بتایا کہ ان ٹوائے سے آپ صرف کھیلتے ہو، یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ٹوائے کام کیسے کرتے ہیں، ہے نا. وہ پورا بتایا اور آخر میں چھوٹا سا ان کو بیہیویئر یہ دے دیا کہ اپنے ارد گرد دیکھیں جہاں آپ بیٹھے ہیں ہال میں، یہاں جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ سب سائنس کی وجہ سے ہیں. اور ان کو وہ سب چیزیں ڈیفائن کر دیں کیونکہ وہ ان کے آئی کیو لیول سے بڑی تھی، لیکن انہیں پتہ چل گیا کہ ٹوائے سے لے کر سن تک سائنس ہی سائنس بکھری ہوئی ہے. صحیح ہے، یہ ویکیبلری دی ہم نے ان کو. پھر ہم نے پیٹ شو کروایا. ایک تو ان کا جانوروں سے خوف نکالنا تھا اور دوسرا لائیو چیزوں کو قریب سے دکھانا تھا. پھر ہم نے اسپورٹس ڈے کروایا تاکہ ان کو بتایا جائے کہ فزیکل ایکٹیویٹیز کرنے کے بھی اپنے ڈسپلن ہوتے ہیں. ایک کام یہ ہوتا ہے کہ آپ آئیں فٹ بال لیا بھاگ دوڑ شروع کر دیں. ایک یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ فٹ بال کو کیسے یوز کرنا ہے، آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے باسکٹ کو کیسے یوز کرنا ہے، آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے سیسو کو کیسے یوز کرنا ہے، کلے ایریا کیسے یوز کرنا ہے، مونکی برج کیسے یوز کرنا ہے. صحیح ہو گیا، بیم سٹنگ کیسے یوز کرنی ہے. یہ کیا ہے، اسپورٹس ڈے کے لحاظ سے فزیکل ایکسرسائز کے ڈسپلنس ہیں جو کہ الحمدللہ اس دن ہمارا ٹارگیٹ تھا بتانا. میجک شو کروایا گیا دوبارہ انٹرٹینمنٹ کے لیے تاکہ وہ جو ڈسٹرب ہو رہے ہیں ریلیکس ہو جائیں. پلانٹس اینڈ فلاور ڈے کروایا گیا پلانٹ سے متعلق. اس لیے آپ کو پتہ ہے سائنس کو جب بریک کرتے ہیں تو باٹنی اس کا ایک برانچ بنتی ہے، لہٰذا انہیں باٹنی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور ارد گرد پلانٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، فیوچر میں وہ پلانٹس کو اپنے لیے استعمال کر سکیں. ریلیجن ڈے کروایا ہم نے. ریلیجن سے متعلق کوسچن وغیرہ کیے. اگر ہم نے انہیں یہ بتایا پیرنٹس کو کہ اگر منتھ میں ایک دفعہ بھی آپ لوگ اپنے گھر میں ایسا کوئی کمپٹیشن کر لیں گے تو ود ان 4 ایئر ریلیجن کی ان کے پاس اتنی نالج ہوگی کہ ایک بڑے کمپٹیشن میں وہ جا سکیں. ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ ریلیجن کی نالج ہو، یہی بہت بڑی بات ہے. آج لوگوں کو تیسرا کلمہ ہی نہیں آتا. آپ بھرے مجمع میں کسی سے تیسرے کلمے کا پوچھیں تو میرا خیال ہے 1 in 1000 ہوں گے جن کو آتا ہوگا. وضو کے فرائض پہ تمہاری کئی دفعہ بات ہو چکی، لوگوں کو نہیں یاد. وضو کر لیتے ہیں، بالکل صحیح کرتے ہوں گے، لیکن ان سے کہنا اس کو سیپریٹ کریں، فرائض اور سنتے علیحدہ کر دیں، تو وہ پورے وضو میں تو فرائض اور سنتے علیحدہ نہیں کر سکیں گے. وجہ یہ ہے کہ گھروں میں ایسی چیزوں کا اہتمام نہیں ہے. صحیح ہے. پھر ہمارا ٹریجر ہنٹ ڈے تھا، لاجکس کے ذریعے چیزیں تلاش کرنا. نہیں نا، ہوتا ہی کہ اکثر و بیشتر گھر میں چیزیں جو ہوتی ہیں مس پلیس ہو رہی ہوتی ہیں، بچوں سے بھی ہوتی ہیں، ہم سے بھی ہوتے ہیں. ہم وداؤٹ لاجک ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں.
ہمارا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ اسے کسی لاجکس کے تحت ڈھونڈیں گے تو زیادہ آسان ہو جاتا ہے ڈھونڈنا بجائے اس کے ود آؤٹ لاجکس. یہ بلڈ کیا ہم نے اس کے اندر. پھر ہمارا اس میں ہیلتھ ڈے تھا جس میں ہم نے ڈاکٹر وزٹ کروایا. انہوں نے ان سے متعلق ایک لیکچر دے دیا اور پھر جو انہوں نے کراس کوسچنس کیے وہ کیے اور ان سے کوسچن پوچھ کے ان کو گفٹ آئٹم دے دیے گئے. لوگو ڈے ہم نے نہیں کرایا اور ایتھکس ڈے نہیں کرایا. وہ بات دوبارہ وہی چیز ہو رہی تھی کہ بہت بڑھتا جا رہا تھا سمر کیمپ ہمارا اور ہمارے پاس آخر کا اشرا بچنا تھا اور ہم نے دوبارہ سے اسکول کو ری بلڈ کرنا تھا. 40-50 بچہ یا 35 بچہ جدھر بھی روزانہ ہے وہ جگہ خراب ہونی ہوتی ہے. جو کچھ بھی ہو ہمارا صرف سمر کیمپ اس جگہ کا مقصد نہیں ہے. اس جگہ کا مقصد تو اسکول ہے جو ایجوکیشن سسٹم. یہ تو ہم نے لوگوں کی وجہ سے ایک چیز کروائی تھی تو ہم نے اس کو بریک کیا اور آج ہمارا فائنل کلوزنگ لیکچر چل رہا ہے. اس کو ہم نے 2 ڈے کو کمپرومائز کر لیا کسی بھی دوسری چیز سے. اس کو ہم پیرنٹس کو بعد میں بتا دیں گے. یہ تو ہمارا تیسرے کوسچن کا آنسر ہوا. پہلا کوسچن میرا یہ تھا کہ سمر کیمپ کیا ہوتا ہے. دوسرا ہم نے فیملی سے ریلیٹڈ رکھا ہے. تیسرا ہم نے سمر کیمپ کے 14 ایونٹ ڈیفائن کر دیے. اسے کس طرح سے ایبزارب کرنا چاہیے تھا کہ پیرنٹس کو سب سے پہلے انرول کرنے سے پہلے آ کر میرے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے تھا یہ کیا ہے. ہمارے قرب و جوار میں کئی جگہ پہ ایسا سمر کیمپ ہو رہا ہے جو انسٹرکٹر ہے ان کا اخلاقی سٹینڈرڈ بہت گرا ہوا تھا. پیرنٹس نے انرولمنٹ کروانے کے بعد بچے بچیاں نکالے وہاں سے. وجہ یہ تو پہلے جا کے آپ کو اسٹڈی کرنا چاہیے تھا کون کون یہاں آ رہا ہے. میرے سے بھی آگے پوچھنا چاہیے تھا ان 14 دنوں میں کون کون آ رہا ہے. ہو سکتا ہے میں نے فلمی ایکٹریس بلائی ہوئی ہوتی. صحیح ہے. بیہودگی کا یہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ مجمع لگا ہوا ہوتا بجائے اس کے کہ بعد میں ہوتا ہے پہلے ڈسکس کرتے. اس کے متبادل یہ ساری چیزیں کہ یہاں پر جو ڈے ہیں ان کو کیسے آپ کو لے کر چلنا ہے اسے پوچھنا چاہیے تھا. لیکن المیہ کسی ایک فیملی نے بھی میرے ساتھ ڈسکس نہیں کیا. ایک فیملی. اور یہ آج کی بات نہیں ہے. جب میں کوچنگ اکیڈمی چلاتا تھا اس وقت بھی بچے بچیاں آتے تھے میرے پاس ایڈمیشن کے لیے. پیرنٹس نہیں آتے تھے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اسی وجہ سے میرا کہنا یہ ہے کہ سمر کیمپ میں یہ کہتا ہوں کہ پیرنٹس کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ 1% بھی سکسیس نہیں ملی میرے کو. 1%. ہاں آبزرویشن میری بہت زیادہ ہوئی جسے آج میں ڈسکس کروں گا آگے چل کے. لیکن پیرنٹس کے لحاظ سے کیوں نہیں ہے کیونکہ ان کی پلاننگ ہی نہیں تھی. ایبزارب کیسے کرنا چاہیے تھا؟ ایسے کرنا چاہیے تھا پہلے ڈسکس کیا ہوا ہوتا. ہر روز گھر جانے کے بعد پیرنٹس جو ہوتے وہ فیڈ بیک لیتے. پہلے سے ہوپس لکھی ہوئی ہوتی, فیڈ بیک لیتے, اس کو کنکلوڈ کرتے ہر دن کو. آج میرے ساتھ فرانس کی غالباً کوئی ہے, میں کسی جگہ پر کنسلٹنٹ بھی ہوں الحمدللہ. تو ان کا ایک کوسچن تھا کہ فیڈ بیک کتنے عرصے کے بعد لینا ہوتا ہے اپنی آرگنائزیشن کا. میں نے کہا جی روزانہ بھی لینا ہوتا ہے, ویکلی بھی لینا ہوتا ہے, منتھلی بھی لینا ہوتا ہے, اینولی بھی لینا ہوتا ہے. کچھ ایونٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا ڈیلی فیڈ بیک ہوتا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے نانا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں, آئی سی یو میں, ہر 2 منٹ کے بعد فیڈ بیک لینا ہوتا ہے وہاں پہ. ان کے فادر بائی پاس کروایا تھا, ہر وقت فیڈ بیک لینا تھا, منٹ بھی نہیں لیٹ کر سکتے تھے. اسی وجہ سے آئی سی یو یا سی سی یو میں رکھا جاتا ہے اس چیز کے لیے. وہ ابھی ہوا انہی کی بات ہے کہ ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ ہمیں علیحدہ روم دے دیں. کہتے تم نے دیکھا آئی سی یو؟ کہتے ہاں. کہتے کتنی دیر لگتی ہے جو یہاں پر ٹیم موجود ہے آنے میں؟ کہتے وہ تو ساتھ ہی ہوتی ہے, ان کو دیر کیا لگنی ہے. کہتے روم میں نا تم کال کرتے رہو گے اور یہ نہیں آئیں گے. کہتے یہ فرق ہے روم میں اور آئی سی یو میں. صحیح ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ہر کسی کے فیڈ بیک کا ڈفرینٹ ٹائم ہوتا ہے. ہم نے کہا کہ اس میں ڈیلی ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہر روز ایونٹ چینج ہو رہے ہیں نا. ہم نے کسی ادارے کی طرح کئی جگہوں پر یہ تھا کہ سمر کیمپ سیٹرڈے سنڈے تھا. ہمارا ایسا نہیں تھا, ہمارا تو ڈیلی تھا نا, تو ڈیلی فیڈ بیک چاہیے تھا. ایسے ایبزارب کرنا چاہیے تھا. ایسا نہیں ہوا اس چیز کے لیے.
بہت سے لوگوں نے بچے نہیں بھیجے، ان کو ہماری فیس شاید زیادہ لگی. صحیح ہے، گو کہ الحمدللہ اس پورے ایونٹ میں جتنی کلیکشن ہوئی ہوگی اس سے 3 گنا زیادہ الحمدللہ ہماری انویسٹمنٹ ہوگی. صحیح نا، وہ ایک ہم نے رکھی اس وجہ سے تھی تاکہ کچرا چھٹ جائے. کمائی مقصد ہوتا تو مارکیٹنگ بھی اس لحاظ سے ہوتی، تو وہ نہیں تھی. ہاں، جتنا وہاں سے کور ہونا تھا وہ ہمارا لاس کم ہونا تھا، یہ ہمارا ٹارگیٹ تھا. اس اسٹیٹمنٹ کے لیے میرے پاس شیو کھیوڑا کی بہت اعلیٰ مثال موجود ہے. شیو کھیوڑا کہتا ہے اپنے سگے بھائی کی مثال دیتا ہے. کہتا ہے کیا تھا کہ میں اپنے بھتیجوں کو لان ٹینس کھلانے لے کے جاتا تھا. کہتا ہے کہ میرا بھائی کہتا ہے کہ یار دیکھ شیو کھیوڑا، مسئلہ یہ ہے، ایک تو فیس زیادہ ہے اس کی، صحیح ہو کہنے کے لیے، اس کے بعد وقت بھی لگ جاتا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں بچے نکلوا لوں وہاں سے کلب سے. کہتا ہے میں نے کہا بالکل بھائی آپ صحیح سوچ رہے ہو، بس اب ایک مجھے بات بتا دو، جو ٹائم یہ وہاں گزارتے ہیں وہ گھر پہ کیسے گزاریں گے؟ جو پیسہ وہاں لگا رہے تھے آپ، وہ پیسہ اب آپ وہاں کہاں لگائیں گے؟ کہتا ہے 3 منٹ سوچا اس نے کہا شیو کھیڑا کل سے لے جانا دوبارہ. میرا بھی ان پیرنٹ سے یہی ہے جنہوں نے اس وجہ سے بچے نہیں بھیجے. فار ایگزامپل، صرف مجھے اب اس بات کا جواب دے دیں، ان 14 دنوں میں ان کے بچوں نے کہاں وقت گزارا یہ 3 گھنٹے؟ اور جو پیسہ انہوں نے بچایا ہے وہ پیسہ انہوں نے کہاں لگایا؟ کمپیریزن میں اگر اس سے اچھی جگہ لگایا بہت اچھی بات ہے، اس سے اچھی جگہ وقت گزرا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ نالائق پیرنٹس ہیں. آپ نالائق پیرنٹس ہیں. آپ موبائل پہ بچے کو پیسہ دے سکتے ہیں، آپ اس کے کھانے پینے کے لیے ایک سے ایک چیز لا سکتے ہیں، اس کی دوائیوں پہ لگا سکتے ہیں، لیکن جس وجہ سے اسے بیماریاں ہو رہی ہیں اس کوز پہ آپ نہیں لگانا چاہتے. یہ ایک آبزرویشن ہماری. جب ہم نے شروع کیا سمر کیمپ کا سلسلہ تو 2 طرح کے لوگ بالکل کلیئر سامنے آئے ہمارے. ایک وہ جنہوں نے آنے کا ارادہ کر لیا، ایک وہ جنہوں نے آنے کا ارادہ نہیں کیا. صحیح ہے نا؟ صحیح ہے جی، کلیئر ہوگی اس چیز کے لحاظ سے. جنہوں نے آنے کا ارادہ کیا ہے اس کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمارا کیا بیہیویئر ہے. لیکن جنہوں نے آنے کا ارادہ نہیں کیا اس میں ایک بہت واضح ذہنیت سمجھ میں آئی ہماری. بری لگے تو معذرت، لیکن اس کے میرے پاس ایکسپلینیشن موجود ہے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں. شیو کھیوڑا نے کہا تھا کہ ایک ذہنیت ہوتی ہے جسے کیکڑا ذہنیت کہتے ہیں. دیکھیں، یاد ہوگا لیکچر کے شروع میں نے کہا کہ ایک تو وہ کوالٹی ہے جو انسان کی ہے، ایک وہ کوالٹی ہے جو کہ اینیملز کی ہے جو کہ باہر گھوم رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کائنات میں لیونگ چیزوں میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو پودے نظر آتے ہیں، آپ کو حیوان نظر آتے ہیں، انسان نظر آتے ہیں. اب چھوٹی چھوٹی گرے لائنز ہیں درمیان میں. ایک شخص ہے کومے میں چلا جاتا ہے، اب وہ نہ بات کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، تو ہم کہتے ہیں پودا بھی ایسا ہی ہے، اس کے سینسز کم ہو گئے نا، اس کے سینسز اس کے سینسز کے برابر ہو گئے، تو پلانٹس جیسا بیہیویئر ہو گیا اس کا. صحیح ہے نا؟ اسی طرح سے ہمارے ارد گرد جو اینیملز ہیں نا ان میں بھی ایک ایک 2 خصوصیات ہیں. اگر کبھی ہماری کسی ایک سے خصوصیت ملے گی تو ہم کہتے ہیں یار یہ وائلڈ ہو گیا، یہ شخص وائلڈ ہو گیا. اس میں کوارٹر فائنل میں کسی نے کاٹا تھا، کیا نام تھا اس سے پری کوارٹر فائنل میں، صحیح نا؟ سائیکیٹرسٹ نے باقاعدہ ٹی وی پہ یہ بولا کہ یہ اس کی ذہنی مسئلہ ہے. دوسری دفعہ ہوا. میرے پاس آلریڈی کئی بچے ایسے موجود ہیں کلاس فیلوز کو کاٹتے تھے. یہ سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے، وائلڈ ہے نا. صحیح ہے نا؟ کیکڑا ذہنیت. کیکڑا ذہنیت کیا کہتا ہے؟ شیو کھیوڑا یہ کہتا ہے کہ کیکڑے کے بارے میں یہ اسٹڈی ہے کہ انہیں اوپن ٹیپ میں آپ ڈال دیں تو کوئی کیکڑا باہر نہیں آ سکتا، حالانکہ وہ آرام سے باہر آ سکتا ہے، کہ جب وہ نکلنا چاہتا ہے دوسرا کیکڑا اسے کھینچ لیتا ہے. صحیح ہے؟ یہ کیکڑا ذہنیت کہ اس نے بیہیویئر اسٹڈی کیا. ایک ہمارے پاس ایسا گروپ تھا کہ جو آنا چاہتا تھا، ایک وہ تھا جو نہیں آنا چاہتا تھا. نہ آنے والوں میں ایک گروپ یہ تھا کہ وہ ہمیں ناکام کر کے دیکھنا چاہتا تھا. سمجھ سے باہر ہے. یہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا.
یہ صرف میرا پرسنل ایکسپیرینس نہیں ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہوگا اس چیز کے لیے، لیکن یہاں پر تھوڑا واضح ہو جاتا ہے. بھائی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک بڑے ایونٹ کے لیے پلان کر رہے ہیں، جان مار رہے ہیں، اور اسی میں آپ کو ایک ایسا گروپ بھی مل جائے تو ٹفیسٹ ہو جاتا ہے نا کام اس چیز کے لحاظ سے. لیکن ایسا ہوا ہے اس چیز کے لحاظ سے، اور لیکچر میں نے کیوں مینشن کروایا، دیکھیں یہ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ بہت جگہوں پہ سنا جائے گا، تو لوگوں کو جب اپنا ایونٹ پلان کرنا ہوگا تو انہیں یہ چیز ذہن میں رکھنی ہوگی. کبھی کبھار ایسا بھی ہوگا کہ ان کے ارد گرد کیکڑا ذہنیت کے لوگ موجود ہوں گے، فیملی سسٹم کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہوں گے، لیکن کیا کریں گے، اتنا بڑے آپ کے ساتھ کوئی ایونٹ کر کے چلے جائیں گے کہ آپ بولیں گے اس سے بہتر ہے نہ ہی کراؤ جی، تو اسے کہتے ہیں کیکڑا ذہنیت. تو ایسے ہمارے ساتھ بھی ہوا، اللہ نے خیر عافیت سے گزار دیا. اللہ سے لا لگائیں تو اللہ خیر عافیت سے گزار دیتا ہے. اب آتے ہیں جنہوں نے آنے کا ارادہ کیا ہماری طرف، اس کو ہم نے 3 گروپوں میں تقسیم کیا جو میری اسٹڈی تھی. ایک وہ جو اپنے بچے بھیجنا نہیں چاہتے تھے لیکن مجھے نہ نہیں کر سکتے تھے، صحیح نا، میرے کہنے پہ بھیجنا پڑا ان کو، صحیح ہے. دوسرے وہ جو کنفیوز تھے، یس اور نو دونوں میں جو نا کنفیوز تھے اس چیز کے لحاظ سے، نہ وہ کیکڑا ذہنیت والے لوگ تھے، نہ وہ بلائنڈلی مجھے ماننے والے لوگ تھے اس چیز کے لیے، ایسے اس لیے تو ان میں سے بھی ایک گروپ نے بھیج دیا اس چیز کے لحاظ سے، کنفیوز ہونے کے باوجود. ان کی کنفیوژن ہم نے کسی بھی طریقے سے دور کی تو اللہ نے کیا، انہوں نے ہمیں بھیج دیا. تیسرے وہ جنہوں نے لازماً بھیجنا ہی بھیجنا تھا، کہیں نا اگر میں ان کے بچوں کو نہ بلاتا نا تو یہ تھا کہ بہت بڑی لڑائی تھی پھر، صحیح ہے، وہ بلائنڈلی الحمدللہ ماننے والوں میں سے، صحیح ہوگی. تو یہ 3 طرح کے لوگ اس میں آنے والوں میں مجھے دیکھنے پڑے اس چیز کے بعد، صحیح ہے. اللہ نے کیا تینوں کے ساتھ واسطہ اچھا رہا، لیکن یہ بھی آپ لوگوں کے لیے کہ آبزرویشن ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے اس چیز کے لیے. میں نے شروع میں کہا آپ کو کہ ایک بہت بڑا المیہ یہ دیکھنے کو ملا کہ کسی بھی ایک پیرنٹس نے میرے ساتھ آ کے اس پروگرام کو ڈسکس نہیں کیا، صحیح نا، یہ پہلا المیہ تھا. دوسرا جو مجھے دیکھنے کو لگا کہ پیرنٹس نے اسے بچوں کے لحاظ سے نہیں دیکھا، اسے اپنے لحاظ سے دیکھا. کتنی عجیب بات ہے کہ شروع میں ہم نے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ کی کہ ایک ماں باپ اپنے اولاد کو جو کچھ دیتے ہیں اس میں سب سے بہترین چیز کیا ہے، تعلیم و تربیت. اس کا مطلب بچے کے لحاظ سے سوچنا ہے آپ نے، انہوں نے اپنے لحاظ سے سوچا. پک اینڈ ڈراپ کا مسئلہ ہے، صحیح ہوگی اس چیز کے لحاظ سے. پیسوں کا ہم نے شروع میں ڈسکس کر لیا اس چیز کے لیے، صحیح ہوگی. دوسری چیزیں جو انہوں نے دیکھی، تھک جائے گا، کون تھک جائے گا، وہ خود تھک جائیں گے. بچوں کا تو روزہ ہی نہیں ہوتا تھا، ہم نے 10 سال سے چھوٹے بچے بلائے تھے، خود تھک جائیں گے، صحیح ہوگی اس چیز کے لحاظ. اس طرح کے کئی ایسے لیم ایکسکیوزز سے جس میں افسوس ہوتا ہے کہ سوچنا تو ہمیں بچوں کے لحاظ سے چاہیے، وہ سوچ رہے تھے اپنے لحاظ سے. اس میں سے کئی گروپ کو تو ہم نے انٹرٹین کر لیا، ہم نے پک کسی سے دلوا دی، ڈراپ خود کر دیا. لیکن کئی بچے ہمارے پاس اس وجہ سے نہیں آئے، جب ہم نے ایک گروپ سے پتہ کروایا تو یہ ہوا کہ ان کے پیرنٹس ان کے لیے حالانکہ صاحب حیثیت تھے، ٹرانسپورٹ افورڈ کر سکتے تھے، لیکن ایک بہت بڑا المیہ یہ دیکھیں، یاد ہوگا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک قول ہم کوٹ کرتے ہیں کہ افسوس ہے اس شخص پہ جو کسی پہ اعتبار نہ کرے، اور اس سے بھی بڑا افسوس یا المیہ ہے کہ لوگ آپ پر اعتبار نہ کریں. تو آپ کے پاس با اعتبار ٹرانسپورٹر ہی نہیں تھا. مجھے یہ کال کر کے کہا گیا کہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ سوزوکی لگا لیں تو ہم کر دیں گے، ہمارے پاس کوئی ایسا ڈرائیور نہیں ہے جس پر ہم اعتبار کر سکیں. یہ بھی آپ کی زندگی کے لیے بہت نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ 35 40 50 سال زندگی گزار لی ہے، آپ نے اعتبار والے لوگ ہی نہیں تیار کیے ابھی تک. صحیح ہوگی نا بات؟ یہیں پہ ایک بات ذہن میں آ گئی، کرتا ہوں، ہو سکتا ہے لیکچر بڑا ہو جائے تو معذرت ہے آپ لوگوں سے، جس نے اٹھ کے جانا ہو جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سیکوینس بہت اچھا بن رہا ہے. ابھی میں نے شیو کھیوڑا کی بک پڑھی تھی، اس وجہ سے اس کی باتیں بہت ساری کوٹ کر رہا ہوں، اسی کو میں نے ابھی لکھ بھی لیا تھا. تو اس کی ایک بات اور تھی، ایک صاحب تھے، انہوں نے عدالت میں کیس کیا کہ یہ شخص جو ہے یہ مجھے ڈب روٹی تول کے ملتی تھی، یہ کم ڈب روٹی دیتا ہے. عدالت نے ان کو بلا لیا ڈب روٹی والے کو، کہتے تم تول کے حساب سے کم دیتے ہو، اور انہوں نے ان کی ڈب روٹی تلوا بھی لی تھی کم تھی. تو اس شخص نے سر نیچے کر لیا، کہتے جی مجھے نہیں پتا کہ کم ہوتی ہے،
نے کہا تمہاری طرف سے ڈبل روٹی جاتی ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں. اور کہتے ہیں تمہیں نہیں پتہ یہ کم ہوتی ہے؟ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں, میرے پاس ترازو نہیں ہے. کہتے ہیں ترازو نہیں ہے تو تم کیسے ڈبل روٹی دیتے ہو؟ کہتے ہیں یہ شخص جو مجھ سے ڈبل روٹی لے کے جاتا ہے نا, یہ مجھے گھی دیتا ہے, تو گھی کے بدلے میں ڈبل روٹی دیتا ہوں. تو میرے پاس ترازو نہیں ہے, جتنا یہ گھی دیتا ہے اتنا تول کے میں ڈبل روٹی دے دیتا ہوں. تو یہ معاشرہ جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے نا, یہ وہی ہے جو ہم معاشرے کے ساتھ کر رہے ہیں. بہت اعلیٰ مثال دی اس نے. صحیح ہے نا, یہ سمجھے کہ ہم سب کے پاس ترازو نہیں ہے. صحیح ہوگی, ہم اس طرح کا لین دین ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں اس چیز کے لیے. تو آپ نے معاشرے پر اعتبار نہیں کیا تو معاشرے نے بھی آپ پہ اعتبار نہیں کیا ہوا, اور یہ المیہ ہے کہ آپ اس کے لیے پریشان گھوم رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہمیں فیس کرنے کو ملی. یہ تو سمر کیمپ کی آغاز سے پہلے کی ساری باتیں ہو گئیں کہ ہم نے سمر کیمپ کو ڈسکس کر لیا. سمر کیمپ کے آغاز میں جو ہمیں فیس کرنی پڑی چیزیں, سمر کیمپ میں کیا اسٹڈی رہی ہماری اس چیز کے لحاظ سے, اسے میں پوائنٹ وائز لے کر آتا ہوں. پیرنٹس نے بچوں کی تربیت کی ہو, جسے کہتے ہیں نا تربیت کرنا اس چیز کے لحاظ سے 0%. صحیح ہے نا, 0%. پورے اس سمر کیمپ کے اندر جتنے بھی بچے تھے اس کے لیے, ان کی پری پلان تربیت جسے ہم کہتے ہیں 0% ہے. اس کی دلیل میرے پاس کیا ہے وہ میں آگے آپ کو دوں گا. اس لیے صرف ابھی 2 پوائنٹ بتا دوں, پھر دونوں پوائنٹ کی میں دلیل ساتھ دے دوں گا. اسی کی دلیل بھی بن رہی ہے اور یہ علیحدہ سے پوائنٹ بھی ہے جو اگلا ہے. بچوں کے پاس اچھے اور بہترین الفاظ نہیں تھے بولنے کے لیے. بھائی ایک شخص ہے وہ آپ کو پتھر مارتا ہے, 2 جواب ہے نا, ایک گالی دے دو, ایک کوئی بہت اچھا آپ کے پاس کو چپ کرانے کے لیے. اگر آپ گالی دے دیتے ہو تو آپ کی ویکیبلری بازاری, اگر آپ کوئی اچھا متبادل دیتے ہو تو آپ کی تربیت ہوئی بھی ہے. اللہ خوش رکھے کہ اسٹوڈنٹ میں پتا فراز غالباً باہر چلا گیا یا یہیں ہے. جہاں ہمارے پہلے لیکچر ہوتے تھے آپ سب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں بچوں کی ڈیسکیں تھیں. آپ کو نہیں یاد ہوگا, آپ دونوں کو یاد ہوگا کلرفل جو بینچیں تھیں نا, تو اس میں جگہ کم تھی آنے اور جانے کے لیے. بی ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا وہ مجھے کاپی دکھانے کے لیے نکلنے لگا, وہاں پیر پھنس گیا, منہ کے بل نیچے گرا. جہاں گرا اس سے تھوڑا سا آگے کیل نکلا ہوا تھا, اگر وہاں لگتا اللہ آزمائش میں ڈال دیتے. بچا لیا اس چیز کے لحاظ سے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بچے گرتے ہیں تو وہ کیا بولتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ گرا اس نے کہا اللہ اکبر, کھڑا ہو گیا, بیٹھ گیا. ہم نے کاپی سائڈ پر رکھی, ہم نے کہا بھائی دوسرے تو الٹی سیدھی بات بولتے ہیں گرتے ہوئے, یہ تم نے اتنا اچھا لفظ کیسے بول دیا؟ کہتے بچپن سے ماں باپ کی تربیت. کہتے جہاں کچھ ہوتا تو ماں باپ کی زبان سے بھی یہی نکلتا. صحیح ہوگی اس کے لیے, اور کہتے تھے ہمیں بھی پھر یہی عادت پڑ گئی. صحیح ہوگی اس کے لیے. تو پہلے کی چیز کی دلیل بھی میری یہ ہو گئی, اور میں نے یہ چیز آبزرو کی کہ ہمارے یہاں جتنے بچے ان کے پاس اچھی ویکیبلری نہیں تھی. اٹھنا بیٹھنا اینیمل بیہیویئر تھا ان کا. صحیح ہے, اینیمل بیہیویئر اور ہیومن بیہیویئر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ یہاں بیٹھ جائیں یا باہر بیٹھ جائیں, کیمرے میں دیکھ لیں, اینیملز گزر رہے ہوں گے, وہ چونکہ تربیت یافتہ تو نہیں ہوتے, گھروں کے تو نہیں پلے ہوئے ہوتے اس کے لیے, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بیٹھتے ہیں. ایک نیچر نے ان کو طریقہ بتایا ہوا ہے کہ کیا ہونا چاہیے, کہ بہت ہی وہ نوکیلی جگہ پہ نہیں بیٹھنا. صحیح ہوگا, بہت زیادہ پانی ہو تو نہیں بیٹھنا. صحیح ہوگا, گرمی ہوتی تو پانی میں بھی بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ کیا کہ یہ ان کا اپنا ایک بیہیویئر ہے. اسی کے بجائے اگر آپ ہیومن بیہیویئر کے جائیں تو ہیومن بیہیویئر کا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا سب ایک تربیت شدہ ہوتا ہے. پتہ چلتا ہے جی اس طریقے سے بیٹھا جائے گا. صحیح ہے. تو میرے کو موسٹلی جو لگا وہ اینیمل بیہیویئر لگا. یہ بھی میری پہلی والی چیز کی دلیل بن گئی. میں نے کہا تھا کہ تربیت 0%. صحیح ہے. اگر پیرنٹس اس چیز کو نہ مانے اس چیز کے لحاظ سے تو ڈیبیٹ کی اجازت ہے. وہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جی ہمارے بچے میں یہ والی چیز نہیں تھی, تو میں نے بتاؤں گا صحیح ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہیں بیٹھ جاتے ہیں اور فری چھوڑ دیتے ہیں. ایک تو یہ نا کہ آپ ساتھ کھڑے ہو جائیں, پھر تو بھائی وہی والی بات ہے, بندر کا ناچ جو ہم نے پیٹ شو میں کروایا تو پھر تو وہ ہے نا, ڈنڈا رکھا ہوا ہے آپ وہ کرا. نہیں, فری ہینڈ دیکھیں, پھر دیکھتے ہیں کہ وہ اینیمل بیہیویئر ہے یا تربیت شدہ بیہیویئر ہے. صحیح ہوگی سر. خوشی اور غمی کے تاثرات بھی کوئی بہت اچھے نہیں تھے.
وجہ کیا ہے؟ دوبارہ تربیت آتی ہے. ہماری ہر بات میں تربیت ضرور آئے گی, لیکن سمر کیمپ کا مقصد ہی تربیت کے ضرور ہے. خوشی اور غمی, لیکن دونوں کیفیات ہیں اور انسانوں پر آتی ہیں. یاد ہوگا جب دین اسلام نہیں آیا تھا تو خواتین جو میت میں کیا کرتی تھی, راکھ ڈال لیتی تھی بالوں پہ اور بین کرتی تھی. تو فرمایا گیا دیکھو موت بھی اللہ کی طرف سے ہے, اس کے بھی ڈسپلن ہے, اس میں بھی کیا ہوگا, اخلاق نہیں چھوٹے گا. دین اسلام میں خاتون آگے, ان کے میاں کا انتقال ہوا تو دوسری عورتوں نے کہا تم نے ویسا بین کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں میرا شوہر مرا ہے. صحیح ہوگی نا, میرا دین مجھ سے نہیں گیا. صحیح کی بات ہے اس کے لیے. تو اس میں کیا چیز ہے, خوشی اور غمی کے تاثرات تربیت شدہ نہیں تھے. صحیح ہے, یہ میری آبزرویشن ہے اس چیز کے لحاظ سے. بچوں کے پاس بہت اچھی ویکیبلری نہیں تھی, جو پہلے بھی کسی لیکچر میں بھی میں کہہ چکا ہوں, میں کتاب لکھ رہا ہوں اس میں بھی میں نے کہا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار ابھی ہے تو بچہ ہی نا. دیکھیں ورلڈ کو آج دیکھیں, جو سائیکالوجی کی بکس لکھی ہوئی ہیں, جو ایجوکیشنل سائیکالوجی کی بکس ہیں, وہ ایسے تو نہیں ہے نا کہ انہوں نے انسانوں پہ نہیں لکھی, انسانوں پہ ہی لکھی گئی ہیں. وہ انسانی کے بچوں کی ویکیبلری بتائی ہوئی ہے انہوں نے, اور میں آپ کو ایسے دکھانے کو تیار ہوں. میری فیملی کاؤنسلنگ میں بہت سی فیملیز ایسی ہیں, 2 سال کا بچہ ہوگا, میں اسی روم میں بیٹھا ہوں گا, ان کے مدر وہ بیٹھے ہوں گے, انہیں ہم بولیں گے وہ باہر سے ہو کر ہے. آپ دیکھیے گا اس کا وہاں جانا اور آنے تک جتنی ویکیبلری یوز ہوگی وہ یہاں کا شاید MSc بھی نہیں بولتا ہو. فرسٹ ڈے سے انہوں کو پتا تھا کہ بھائی اس کو کس طرح کے الفاظ دینے, تو وہ ویسا بیہیویئر دیتا ہے. اور میں اکثر بیشتر اپنے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کی مدر سے ہی میں کہتا, میں نے کہا میرے ساتھ المیہ ہی یہ ہے کہ میں نے اچھے اسٹوڈنٹ پڑھا لیے تھے الحمدللہ. تو اب جب میں ان سے کمپیئر کرتا ہوں آپ کے بچوں کو تو مجھے افسوس ہوتا ہے. آج جو ورلڈ میں الحمدللہ آپ بھی جانتے ہوں کہ 40 سے زیادہ تو میرے کو ذہن میں موجود ہیں کنٹریز جہاں کے ریکارڈ میں میرے اسٹوڈنٹ موجود ہیں. تو جب میں ان سے کمپیئر کرتا ہوں آئی فیل دیٹ. صحیح ہے, ویکیبلری کی ہم نے اعتراض کیا. بائی ڈیفالٹ رسپانس کہلاتا ہے ایک چیز کہ فی البدی, جیسے میں نے ابھی اس بچے کا بتایا, گرتے ہی اس نے کہا کہ اللہ اکبر, اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ دوسرے لوگ انگلش میں گالی دے دیتے ہیں. یہ بائی ڈیفالٹ رسپانس ہے. ایک دم آپ کے اوپر کوئی کچرا پھینک دے, آپ ایک بائی ڈیفالٹ رسپانس ہوگا نا. یہ تربیت شدہ بھی ہوتی ہیں رسپانس. آپ اوپر سے گر رہے ہیں, 2 سیکنڈ ہے, تیسری چوتھی منزل سے آپ گر رہے ہیں, پتہ ہے کہ یار مر سکتے ہیں, تو بائی ڈیفالٹ رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بائی ڈیفالٹ یہی ہونا چاہیے نا. آپ کے سامنے ایک شخص آ جاتا ہے, گن لے کے کہتا ہے کہ کلمہ پڑھ لو میں تمہیں مار رہا ہوں, اور صحیح ہے, کلمہ پڑھو مار رہے ہیں تو اسے بائی ڈیفالٹ رسپانس یہ ہونا چاہیے نا. یہ ہوتے ہیں کہ یہ والی تربیت ہوتی ہے کہ آپ ان کے ان چیزوں کو یہ تیار ہوتی ہے اس کے لاشعور سے. صحیح ہوگی نا. اس کے لیے نہیں ملا میرے کو ایسے. یہ تو یہاں تک کہ چھوٹی سی گنے چنے بچوں کی باتوں کی ہوتی ہیں پوائنٹس سے. آگے اور کئی چیزیں ایسی جو نظر میں آئیں. 2 سے 3 طرح کے پیرنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں, اس میں بھی ویسے ہی ملے. 2 بڑے گروپ تو یہ کر دیں, ایک وہ گروپ جن کے پاس دنیاوی تعلیم بہت زیادہ تھی, صحیح ہے, اور دوسرا وہ جن کے پاس نہیں تھی. جن کے پاس دنیاوی تعلیم زیادہ تھی وہ باتیں کر لیتے تھے, وہ ہماری چیزوں کو ڈسکس کر لیتے تھے. جو صرف دینی تعلیم کے ساتھ مدرسیں کے لیے نتھنگ 1% بھی انہیں سمجھ میں نہیں آتی باتیں. المیہ ہے, الٹ ہے, ہماری شریعت اس کا الٹ تھی, جس کو آج انہوں نے اتنا دینی آرگنائزیشن نے خراب کرتے 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 اس نہج پہ پہنچا دیا کہ بہت غلطیاں, بے انتہا غلطیاں ان کے پیرنٹس میں. تو ایک گروپ تو یہ نظر آیا. پھر دوسرا گروپ جو نظر آیا اس میں پڑھے لکھوں میں سے ایک ریجڈ تھا اور ایک ریجڈ نہیں تھا, لینئر تھا. جو ریجڈ تھا وہ اپنا فلسفہ لے کے بیٹھا رہتا ہے. صحیح ہے. انہوں نے کیا کیا, اس میں سے اپنی مرضی سے ایونٹ سلیکٹ کر لیے, ان ایونٹس میں بچوں کو بھیجیں گے.
میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے 14 کے 14 کا سیکوینس بتایا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, ڈاکٹر کہتا ہے کہ صبح نہار منہ یہ دوائی کھانی ہے, 2 گھنٹے بعد یہ کھانی ہے, 3 گھنٹے بعد یہ پھر اگلے دن یہ ریپیٹ کرنی. آپ کو یار نہار منہ والی کھا لوں گا, بکیاں نہیں کھا رہا بھائی میں, پھر ایسا کروں گا شام والی کھا لوں گا. آپ اس طرح کی 10 دن کی پریکٹس کر کے ڈاکٹر کو جا کے بولو یار نہیں مزہ نہیں آ رہا ہے, سیکوینس آپ نے اپنا سارا کر دیا. تو کچھ پیرنٹس اس طرح کے ہمیں ملے جس میں بھی ہمیں صاف پتہ ہے کہ پورا رزلٹ ہی نہیں ہوگا. صحیح ہے, تو اس کو بھی ہم نے اگنور کیا. صحیح ہے, انہیں ہم نے یہی رکھا تھا کہ ہم فائنل لیکچر میں سب کو کمپائل کریں گے سب چیزوں. والدین میں ایک اعتراض اور میرے کو نظر آیا کہ وہ اپنی نگاہ سے ہی بچے کو دیکھتے ہیں, آنیسٹ آئی نہیں ہے ان کے پاس. ان کا بچہ فار ایگزامپل کھیلوں میں حصہ نہیں لے رہا, بولیں گے نہیں یار میرا بچہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہے ہی شائی نا, یہ نیگیٹو اس کی پراپرٹی ہے, وہ آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے اس چیز کے لیے. نہیں وہ ہوتے ہیں نا خواتین زیادہ نا, وہ ایسا ہی کرتا ہے, 3-4 سال عمر ہے ابھی, اسے اس جنس کا پتہ کیا چلا ہے کہ تم یہ بولو. یونیورسٹی گوئنگ ہو تو بندہ پھر بولتا ہے, جینڈر میں آ جاتا ہے یہ والی چیز. صحیح ہے, وجہ یہ انہوں نے اپنے دماغ میں باتیں رکھی ہوئی ہیں, اپنے بچوں کو انہوں نے اسی نگاہ سے دیکھا. دیٹس وائی کوئی رزلٹ نہیں ہے ان کی طرف سے بھی. پھر والدین کی ایک اور پراپرٹی, تھیوری آف دوسرا. صحیح ہوگی نا, یہ گرو رجنیش نے تھیوری بتائی تھی, ہر کام کو دوسرے پہ ڈال دو. جیسے ہمارے پاس ایک مدر ہیں, وہ ایک دفعہ جب فائنل تھا رزلٹ کا تو ان کے بچے سے متعلق ہے, نہیں ٹیچرز ہی آپ کی اچھی نہیں ہیں, وہ اچھا پڑھاتی نہیں. میں نے کہا جی بکیا بھی 8-10 بچے تھے, ان کا رزلٹ تو اچھا ہے, آپ کے بچے کا اچھا نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. میں نے کہا چلے, میں نے کہا اب مجھے بتائیں آپ نے اپنے بچے کی تربیت میں کیا کیا. اچھا وہ نا پیرنٹس میٹنگ میں بھی نہیں آتی تھی. میں نے کہا آپ کو اتنا سا تو احساس ہی نہیں ہے کہ آپ پیرنٹس میٹنگ میں آئیں. وجہ کیا, وجہ جو ہے وہ یہ والی چیز ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم ہر چیز کو دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. ہمارا ایونٹ اچھا نہیں ہوا, فار ایگزامپل سمر کیمپ اچھا نہیں ہوا, میری وجہ سے نہیں, نعمان کی وجہ سے اچھا نہیں. صحیح ہو گئے. کوئی چیز ہم ٹائم پہ نہیں کر سکتے, شاہزیب کی وجہ سے نہیں کیا. لیکچر ہمارا لیٹ ہو گیا, شعیب بھی ٹائم پہ نہیں آتا ہے یار, ٹائم پر آ جائے تو لیکچر ہو جائے. یہ غلط اپروچ ہے. جب تک آپ اس کو ختم نہیں کریں گے نا, نعمان گواہ ہے اس بات کا الحمدللہ, بلکہ آپ بھی ایک آدھ دن آئے, بلکہ چھوٹی کو چھوڑنے بھی آئے, سب سے پہلے ہوتا تھا نا یہاں. الحمدللہ وجہ یہ تھی کہ اس چیز کو رکھا کہ میں ہوں گا تو یہ سارے بھی ہوں گے, میں نہیں ہوں گا تو یہ سارے بھی نہیں ہوں گے. یہ آگے جا کے ہم اس چیز کو بولیں گے, یہ ہوتا ہے ذمہ داری لینا. فٹ بال میچ ہوا, آپ نے بتایا میرے کو, شاہزیب نے بتایا, برازیل کے کوچ نے کہا, برازیل نے کسی اور کے کوچ نے کہا تھا کہ جیت میں اگر میرا رول تھا تو ہار میں بھی میرا رول. برازیل اس نے کہا تھا جب جیتے تھے تو میں نے کہا تھا میری وجہ سے جیتے ہیں, تو آج ہارے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں جی میری وجہ سے ہارے ہیں. اسے کہتے ہیں ذمہ داری لینا. پیرنٹس کو ذمہ داری لینی پڑے گی. ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں کہ ابھی کی باتیں بتا رہا ہوں, یہی جو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی, 2 باتیں بتائیں ان کو, ٹینشنائز ہو گئے. انہیں کیا کہتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں, صبح جاتے ہیں رات ہم آتے ہیں. میں نے کہا سارے ہی ایسے نوکری کرتے ہیں, مجھے کوئی ایک بتا دو جو 9 بجے جاتا ہو 10 بجے واپس گھر آ جاتا ہو. سارے صبح 9 بجے جاتے ہیں, 5-6 بجے آفس سے اٹھتے ہیں. کہ نہیں, غلط کر رہے ہیں یہ, آپ دوسرے پہ ڈال رہے ہیں. ذمہ داری لیں اس چیز کی. ذمہ داری لیں گے تو آپ کو کیا ہوگا, ویز نکالنا بھی آ جائیں گے. ذمہ داری نہیں لیں گے تو آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا اس میں سے. ایسے پیرنٹس دیکھے میں نے, انہی ساری چیزوں کا کمپائل کر رہا ہوں. ایک وہ تھا, دیکھیں ذہن سے نکل رہا ہے, ایک تو وہ تھا کون سا رنگیلا تھا جو بادشاہ گزرا ہے, نام کے ساتھ ہی اس کا رنگیلا شو کرتے تھے. ایک اور تھا, ایک دوسرا. ان 2 کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہوتا تھا نا تو بھاگ دوڑ شروع کر دیتے تھے. صحیح نا, راوی لکھتے ہیں کہ بندر کی طرح چھلانگے لگاتے تھے, نیٹ رزلٹ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تو جو ان کے وزراء تھے اس وقت وہ زبان بند رکھتے تھے. بعد میں جب انہوں نے کتابیں لکھی
تو انہوں نے کہا جتنی بندر کی طرح چھلانگیں لگائی ہیں اس سے بہتر تھا بیٹھ کے پلاننگ کر لیتے. تو ہمارے ایک پیرنٹس کا ایک بہت بڑا المیہ ایسا بھی ہے, میں نے ایسے بھی دیکھے ماں باپ دونوں 24 گھنٹے مصروف, 24 گھنٹے بزی, لک بزی ڈو نتھنگ, نیٹ ریزلٹ زیرو. چھلانگیں ہیں بھائی, یہ بندر کی چھلانگیں ہیں, کیا آپ کو کوئی آؤٹ پٹ نہیں مل رہا؟ تو آپ کو ایسے بھی پیرنٹس ملتے ہیں. پھر کچھ پیرنٹس نے اپنے بچوں کو اتنا ہینڈی کر دیا ہے اس چیز کے لحاظ سے کہ آئی فیل دیٹ کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہینڈی کا لفظ یہ ہوتا ہے معذور پڑھ دیا ان کو. جیسے فار ایگزامپل میں بولوں, اگر میں آپ میں سے کسی کو بھی ہر کام میں آپ کے ساتھ ہوں, ہر کام میں آپ میں کانفیڈنس لیول ہی نہیں آئے گا. منور بھائی ہمارے ہیں تو سول ایویشن میں, اس میں آپ کو میکینیکل برانچ کے انچارج ہیں. کہتے ہیں جو ہمارے پاس نیا بچہ ہوتا ہے نا تو ہم اسے انجن پہ چڑھا دیتے ہیں. کہتے ہیں اس کے پسینے نکل رہے ہوتے ہیں, اس کے ہاتھ ایسے کانپ رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نہیں جاتے ہم اس کے پاس. کہتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کیا کرے گا, پورا انجن خراب کر دے گا نا, پورا انجن نیا بنائیں گے. لیکن کہتے ہیں اگر ہم یہ نہ کریں نا اس کے ساتھ, پوری زندگی وہ معذور رہے گا. کہتے ہیں کیا ہوتا ہے کبھی کبھی سائڈ پہ ہم اس کو اکیلا بھیج دیتے ہیں. کہتے ہیں اس کی ہارٹ بیٹ 140 ہوتی ہے, کیا کام کرے گا وہاں جا کے. لیکن ہمیں پتہ ہے اگر ہم یہ نہ کریں نا اس کے ساتھ کیا ہوگا. دوبارہ شیو کھیوڑا کی ایک مثال ذہن میں آ گئی. کہتا ہے کہ زرافے کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا, کہتا ہے آپ نے دیکھا ہے لمبا ہوتا ہے وہ, پیدائش اس نے لکھا مجھے نہیں معلوم, کہتا ہے وہ کھڑے ہو کے ہی پیدائش کرتی ہے اس کی جو فیمیل ہوتی ہے. کہتے ہیں وہ گر جاتا ہے تو اس کی فیمیل کیا کرتی ہے, اسے پیچھے سے کک مارتی ہے. کھڑا ہوتا ہے پھر گر جاتا ہے, وہ پھر پیچھے سے کک مارتی ہے اس چیز کے لحاظ سے. کہتا ہے حالانکہ ابھی پیدا ہوا ہے اور ماں کک مار رہی ہے. کہتے ہیں لیکن اس سے پتہ ہے یہ نہیں کروں گی نا سروائیول نہیں ہے, یہ اس کے سروائیول کے لیے ہے اس چیز کے لیے. تو اگر بچے کے ساتھ ہم ایسے کوئی اسٹرانگ کام نہ کریں نا, کسی کی کتاب میں لکھا میں نے پڑھا, یہ مجھے پتہ ہے چونکہ میں نے ایکسپیریمنٹ خود کیا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہوتے ہیں اکثر مٹر کے دانوں میں بھی وہ کیڑے نکل آتے ہیں, حشرات الارض وغیرہ, یہ لاروا پیوپا اس طرح سے بنتے ہیں. یہ جب ایگ سے نکل رہا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ بہت زور لگا رہا ہوتا ہے اس کو توڑنے کے لیے. تو ایک کتاب میں نے پڑھا کہ ایک زولوجی کے ٹیچر نے یہ لا کے کلاس میں رکھا اور کہا کہ اس کو ہم روزانہ دیکھیں گے, دیکھیے گا توڑ کے نکلے گا. کہتے وہ زور لگا رہا تھا, کسی اسٹوڈنٹ نے کہا یار مر جائے گا, اس نے کیا وہ خول خود ہی توڑ دیا. کہتا ٹیچر آیا, ٹیچر کہتے ہیں اسے ابھی تو نکلنا نہیں چاہیے تھا. اسٹوڈنٹ نے سر نیچے کر کے کہا, کہتے سر میرے سے دیکھا نہیں جا رہا تھا, میں نے خول توڑ دی. کہتا ہے یار تم نے زیادتی کی, بہرحال اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وہ مر گیا. اسٹوڈنٹ کہتے سر یہ کیوں مر گیا؟ کہتا ہے یہ جو کر رہا تھا نا اس سے اس نے اسٹرانگ ہونا تھا, اس کی وجہ سے اس کی سروائیول تھی. آپ نے تو اپنی طرف سے کیا کی, آسانی کر دی, لیکن آپ نے کیا کیا, معذور کر دیا بیچارے, جس کی وجہ سے وہ سروائیو نہ کر سکے. تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ جو کرتے ہیں نا اسپون فوڈنگ, بٹھا کے کھلا رہے ہیں اس چیز کے لیے, چلانا نہیں ہے اس کو, گود میں رکھ رہے ہیں اس چیز کے لحاظ سے, ہر وقت دیکھ رہے ہیں, نظر رکھیں اس چیز کے لیے, لیکن اسے محسوس نہ ہو کہ آپ ساتھ. اس لیے کہ جب تک یہ اکیلا پن نہیں ہوگا, اس جب ہم تھے نا فیلڈ میں نکلے اور بریو ہونے کے لیے, وہ ہمارا اعجاز ہے, وہ کہتا ہے کہ آج تک کوئی گولی ایسی نہیں بنی جو بہادر بناتی ہو. بہادر بننے کے اسٹیپس ہوتے ہیں. تو ہم کئی جگہوں پر جان بوجھ کے جاتے تھے جہاں پہ ہمیں پتہ تھا کہ ہم مسائل ہوں گے, ہم نے کہا جب وہ اسٹریس لیں گے ہی نہیں تو کیسے کام کریں گے وہ. تو میرا ان پیرنٹس سے یہ ہے کہ ہینڈ ہی نہ کریں بچوں کو, جو کہ آخر میں دوبارہ اور اس کو ایک دفعہ میمورائز کروں گا. ایک اور بہت بڑا نیگیٹو پوائنٹ اس بیہیویئر میں, اور جو میری فیملی کاؤنسلنگ کا ہے پورا وے, کئی مردوں نے اپنی بیویوں کو ایسے رکھا ہوا ہے کہ آپ تصور نہ کریں کہ میں اگر کوئی بکری پالوں نا, یقین کریں میں وہ بھی ویسے نہ رکھوں. اور شاید آپ سب نے دیکھا, میں نے بکرے پالے ہیں, اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا.
اور میرا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے ان بکروں سے جیسے میں ان کے ساتھ کرتا ہوں اس سے بھی زیادہ سختی کی. آپ نے اپنی عورت کی تربیت ہی نہیں کی تو وہ بچوں کی ماں کیسے بنے گی؟ وہ کیسے پہلا مدرسہ اچھا ہو سکتا ہے؟ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ اپنی عورت کی آپ نے تربیت کرنی ہے. ہمارے چاچا جی تھے، اللہ انہیں کروڑ جنت نصیب کرے. جب ان کی شادی ہوئی تو جس سے خاتون سے شادی ہوئی اسے نہ نماز آتی تھی نہ قرآن آتا تھا. گاؤں کی پرانی باتیں اس چیز کے لیے آج سے چلے جائیں 80-90 سال پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو. کہتے ہیں بھائی تیری خالہ جب آئی نا میرے پاس تو میں نے کہا بھائی میرے پاس میں نے کہا تھا جو میرے سے شادی کرے گی نا 5 وقت نماز پڑھے گی. کہتی مجھے آتی ہی نہیں ہے. میں نے کہا وہ تلاوت کیے. کہتی مجھے آتی ہی نہیں. کہتے کوئی مسئلہ نہیں. کہتے پوچھ لے اپنی خالہ سے. میں نے اسے کہا کوئی مسئلہ نہیں میں پڑھاؤں گا، تو میری بیوی ہے نا، میری ذمہ داری بنی ہے اس چیز کے لیے، لیکن تو نے ہمت کرنی ہے. میری خالہ کی آج عمر 85 کے قریب ہو گئی ہوگی. صحیح ہارٹ پیشنٹ ہیں، نہ روزہ چھوڑتی ہیں نہ تہجد چھوڑتی ہیں، تلاوت بھی. کہتے ہیں تیرے چاچا جی نے اس وقت جو لگایا ہے نا اس کام پہ، آج عورت کی تربیت کرنی پڑتی ہے نا بھائی، اعتبار کرنے پڑتے ہیں. انہوں نے کہا تھا دیکھ باہر کے سارے کام میرے، گھر کے سارے کام تیرے. کبھی مجھے بچوں کی طرف سے یہ شکایت نہیں ملنی چاہیے کہ ماں نے ماں والا کام نہیں کیا، اور میری گارنٹی بچے تیرے سے نہیں بولیں گے کہ ہمارا جو باپ ہے نا ہمارا خیال نہیں کرتا. کیا گھر چل رہا ہے ماشاء اللہ. پر ایسے ہی چلتے ہیں. یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے. باپ ماں نہیں ہو سکتی، ماں باپ نہیں ہو سکتی. اب میرے پاس لیکچر کا آخری وہ رہ گیا ہے فیوچر سجیشن. اگر آپ کے یہاں تک کوئی کوشچن ہے تو کر لیں، ورنہ میرے پر فیوچر سجیشنز ہیں سب کو دینے کے لیے. سر آپ نے ایک کیٹیگری کا ذکر کیا تھا کہ پیرنٹس کنفیوژن میں ہے. جی ہاں، وہ کیا بتاتی ہے کہ وہ کنفیوز ہیں؟ دیکھیں ایک تو مجھے پراپر نہیں جانتے، صحیح نا. یہ تو آپ سب نے دیکھا کہ ہمارے پاس جتنے لوگ آتے ہیں اس میں بہت کم ایسے ہوں گے جو پراپر مجھے جانتے ہوں گے. کیا ہوگا کہ ڈاکٹر کے پاس گئے، وہاں سے خراب کر لی بیماری، اس کے بعد میرے پاس آئے اور مجھے بتا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ میں اکثر کہتا ہوں، لیکن 2 اسکول آف تھاٹ میں اکثر کہتا ہوں. ایک وہ جو فرسٹ پریورٹی میڈیکل کو دیتے ہیں، سیکنڈ پریورٹی ہماری روحانیت کو دیتے ہیں. ایک وہ جو فرسٹ پریورٹی روحانیت کو دیتے ہیں، سیکنڈ پریورٹی میڈیکل کو دیتے ہیں. تو ہم تو پریفر اس والے کو کریں گے نا، صحیح ہے. تو کنفیوز لوگ وہ ہیں جو کہ ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں سکے. جتنے بھی ہمارے پاس لوگ ہیں سارے صاحب اولاد تھے نا، اللہ نے انہیں اس نعمت سے نوازا اس کے. تو اور میں بھی صاحب اولاد نہیں ہوں، میرے سے زیادہ انہیں اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے. لیکن صاحب اولاد ہونا علیحدہ چیز ہوتی ہے، ہدایت ہونا علیحدہ چیز ہوتی ہے. ہدایت کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. قرآن میں دیکھیں تو باقاعدہ سٹیپس لکھے ہوئے ہیں. ہم نے اس کے لیے کوشش ہی نہیں کی. ہم نے گندم کے لیے کوشش کی، گندم بڑی ہے لوگوں کے گھروں میں. ہاں جی نتھنگ. چلیں صحیح سے شعیب کا ایک کوشچن ملا ہمیں. اب ہم آ جائیں گے کہ لوگوں کا یقیناً یہ کہنا بھی ہوگا کہ آپ کی طرف سے کوئی سجیشنز بھی ہونی چاہیے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی اس پوری چیز کے بعد جو کہ اب میں بہت ہی زیادہ ہر لحاظ سے اس پہ پہنچ گیا ہوں نقطے پہ کہ پروفیشنل کنسلٹنٹ ضرور ہونا چاہیے. صحیح ہو کہ نہیں؟ میں اس میں نہیں، میں ہیلتھ کے معاملے میں بھی اب کہتا ہوں. صحیح ہے. میرے کئی پیشنٹ ایسے ہیں کہ ان کے ٹاپ ٹو باٹم ڈاکٹر نے سارے ٹیسٹ کروائے ہوئے ہیں، کچھ ٹیسٹ میں نہیں آ رہا. اٹس مین کہ انہیں ایک اچھا ہیلتھ کنسلٹنٹ چاہیے تھا. صحیح ہے. یہاں پر فیملی کنسلٹنٹ کی ضرورت ہے. یہاں میں یہ بھی کلیئر کر دوں، اس کا کہنا ہے کہ میرا مقصد یہ نہیں کہ مجھے فیملی کنسلٹنٹ بنا لیں، لیکن اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ آپ کا کوئی ہائیلی پروفیشنل کنسلٹنٹ ہونا چاہیے. اسی کے اندر 2 باتیں اور کلیئر کر دوں. پہلی چیز تو یہ آپ مان لیں کہ آپ خود بہت اچھے کونسلر نہیں ہیں تو آپ کے بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوئی. آپ یہ بولیں کہ آپ بہت اچھے کونسلر ہیں تو پھر بھائی آپ کے بچوں کی تربیت میں نظر آنا چاہیے. نہیں نظر آتا، اٹس مین کہ آپ اس لیول پہ نہیں ہیں تو آپ کو ضرورت ہے کنسلٹنٹ کی. آپ کہیں گے کہ اسے پیسے دینے پڑیں گے، شروع میں ہی اس پیسے کی میں مثال دے چکا ہوں. میں دوبارہ کہوں گا یہ آپ کا پیسہ ضائع نہیں جائے گا، یہ آپ کا پیسہ بچوائے گا آپ کی.
جیسے ہیلتھ کنسلٹنٹ میں الحمدللہ میں اپنی پچھلے کی کئی مثالیں دیتا ہوں, آپ لوگ بھی سارے میرے سے تعویذ لیتے رہتے ہیں, کہ ابھی بھی جو میرا ایک پیشنٹ ہاسپٹلائز گیا ہے, ڈاکٹر کا کہنا یہ تھا کہ شاید ہی ہماری میڈیکل ہسٹری میں ایسے پیشنٹ آئے ہوں کہ وہ ہمارے پاس اس ایج میں آئے ہوں, 90+ ایج میں, اور ٹاپ ٹو باٹم ٹیسٹ میں ہمارے پاس کوئی ایرر نہ ہو. صحیح ہوگی نا. الحمدللہ وجہ یہ ہے کہ ساتھ جب کنسلٹنسی لے رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ پیسے کا ضیاع نہیں ہوتا. پیسے کا ضیاع یہ ہے کہ آپ کا بچہ ہر دوسرے دن کیا ہو اسپتال جا رہا ہو. پیسے کا ضیاع یہ ہے کہ ہر آپ کو مہینے اسکول کی طرف سے کمپلین آ رہی ہو. پیسے کا ضیاع یہ ہے بچے کو دیکھ کے آپ کی آنکھیں خوش نہ ہو رہی ہوں بلکہ آپ اسٹریس لے رہے ہوں. یہ ہے نا پیسے کا ضیاع. تو یہاں آپ کو وہ پیسے جو آپ کے موبائل کارڈ سے بھی کم ہے, جو آپ نے ایک اچھا موبائل رکھا ہوا ہے, وہ پورے اس سال کے کنسلٹنٹ کی فیس ہے. اتنے پہ بھی آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. پھر تو بات صحیح ہے نا. پھر آپ کو بچہ آپ کی فرسٹ پریورٹی تھوڑی ہے. پھر وہ سارے کپڑے, وہ سارے موبائل, وہ ساری عیاشیاں آپ کی فرسٹ پریورٹی ہیں. تو پہلی سجیشن پروفیشنل کنسلٹنٹ ہونا چاہیے. دوسری جو سجیشن ہے, حکیم لقمان سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ بہت بڑے حکیم ہیں, آپ کوئی ایسی دوا بتائیں جو ہر بیماری میں پوری آئے. کیا کہا ہوگا حکیم لقمان نے؟ کون سی دوائی, کیا کمبینیشن فارمولا دیا ہوگا؟ حکیم لقمان نے کہا ایک ہی دوائی ہے. کہتے کیا؟ کہتا محبت اور توجہ. ساری دوائیں جو بیماریاں اس سے صحیح ہو جاتی. سوال پوچھنے والے نے کہا اگر یہ کارگر نہ ہو تو حکیم لقمان نے کہا ڈوز بڑھا دو. صحیح ہے. تو آپ کے بچے کو 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. 2 تو انہوں نے بتا دی, تیسری میں ایڈ کر دیتا. محبت, توجہ اور وقت. بچے کو آپ کے پیسے کی بالکل ضرورت نہیں. میرے والد صاحب جب ریٹائر ہوئے تھے تو ان کی تنخواہ جو تھی وہ 300 روپے سے کم تھی. صحیح ہو گئے. تو ہم نے کہا کہ محبت, توجہ اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نے اپنی مثال دی کہ ہمارے والد صاحب جب ریٹائر ہوئے تھے تو ان کی تنخواہ 300 روپے تھی, جس میں سے 150 روپیہ انہوں نے سیل کر دیا تھا. وہ یکمش دے دیا کرتے تھے. تو 150 روپیہ جو تھا وہ پینشن ہوا کرتی تھی. 6 ہم لوگ ان کی اولادیں تھیں, اس کو انہوں نے کیا, اور اس کے علاوہ انہوں نے گھر بھی بنایا, سب کچھ کیا. تو یہ پیسہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہمیشہ سے. وہ شروع میں ہی میرے نبی نے فرما دیا. میرے نبی کا فرمان جو ہے وہ سب سے اوپر موجود ہے الحمدللہ. تو اچھی تعلیم و تربیت ہے جس کی وجہ سے آج ہم کہتے ہیں ہم تمام بھائی بہن جو ہیں وہ کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو الحمدللہ ایک ایک ان کی جو جانا ہوتا ہے وہ اللہ کا اتنا احسان ہے کہ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم. وہ کیا ہے کہ ہم ان کی قبر پہ جا کے بھی کہتے ہیں کہ وہ جی آپ لوگوں نے جو ہماری تعلیم و تربیت کی ہے وہ ہے, ورنہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں نے کروڑوں لٹا دیے ہیں. ابھی پرسوں میرے سے ایک صاحب مل کر گئے ہیں کہ میرا خیال سے, میں نام نہیں لوں گا, نام لوں گا تو آپ کو سمجھ بھی جاؤ گے کتنا, 15-20 ارب تو ان کا تھا. اب جب وہ میرے پاس ملنے آئے نا, وہ کرائے کے ایک کمرے کے گھر میں رہتے ہیں. 15 سے 20 ارب کا تو میں گارنٹی سے, میں بھی نام بتا دوں, آپ لوگ خود بولو گے ہاں 15-20 ارب تو اس نام سے لگتے ہی لگتے ہیں. بیٹوں نے لوٹ لیا, گن پوائنٹ پہ گاڑی باپ سے لی بیٹے نے, گن پوائنٹ پہ. بیٹے نے گھر اپنے نام کرا لیا جعلی طریقے سے. سودی وہ تھا, ان کا کوئی بزنس تھا, وہ جو لوگ تھے انہوں نے قبضہ کر لیا. سب کے پیچھے تعلیم و تربیت ہے نا بھائی. تو یہ والا پوائنٹ ہمارا یہاں ویلڈ ہوتا ہے. یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں, 12 فیوچر سجیشن میں دوبارہ کر دیتا ہوں. ماں ہوتی ہے, باپ ہوتا ہے. کوئی باپ یہ نہ سوچے وہ ماں کی جگہ لے سکتا ہے, کوئی ماں یہ نہ سوچے وہ باپ کی جگہ لے سکتی ہے. نیوکلیس فیملی نہیں چلتی ہے بھائی, کمپلیٹ فیملی سسٹم ہی اچھا ہوتا ہے. پلاننگ ہونی چاہیے بچوں کے لیے. چھٹیاں تھی, پورا دن پلان ہونا چاہیے تھا, صحیح نا. پلاننگ کیسے ہونی چاہیے تھی؟ آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے, نہیں جانتے ہوں گے تو میں بتا دیتا ہوں. آرمی والے جو ہے نا اپنے جوان کے لیے پورا دن پلان کرتے ہیں. مجھے آرمی آفیسر یہ کہتے ہیں, میں جب بھی جاتا تھا ملنے کے لیے تو میں کہتا تھا یار آپ کے جو جوان ہوتے ہیں 24 گھنٹے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کبھی ملیر کینٹ جائیں, یہ بالکل گراؤنڈ ہوتا تھا,
میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 80s کی بات بتا رہا ہوں. جوان کیا کرتے تھے، ہر 3-4 فٹ پہ کھدائی کر کے پودے لگا رہے ہوتے تھے. میں نہیں کہتا تھا کہ یہ آفیسر کو یہ آپ کی ضرورت ہے، کہتے نہیں. میں نے کہا پھر کیوں لگا رہے ہیں؟ کہتے ہیں ان کو فارغ کیوں نہیں رکھنا. فارغ آدمی کا دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے. کہتے ہیں ہمیں پلس پوائنٹ یہ ہوا تھوڑی عرصے کے بعد یہ ایک باغ بن جائے گا، اور آپ دیکھیں کتنے درخت ہیں. تو کیا ہوتا ہے، بچے کی تربیت بھی کہ پلاننگ جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ پورا دن مصروف ہو اس کا، جس میں ہر چیز کا خیال ہو. جوان کے لیے جو یہ برتن استعمال ہوتے ہیں وہ مہنگے ترین لیتے ہیں یہ لوگ. جوان کا جو میس وہ ہے شیڈول ہے، اس میں کہتے ہیں جی آفیسر کو گوشت ملے نہ ملے 3 دن جوان کو گوشت ملے گا. دوبارہ بات آ گئی، مصروف رکھیں لیکن ان کی ہر چیز پہ. ہفتے میں ایک دن انہیں مووی دکھائی جاتی تھی، میرے کو جب تک کا پتہ، ابھی میں دوبارہ ان سے پتہ کر لوں گا، اس لیے کہ آرمی میں تو معلوم ہے اس چیز کے لیے. تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ان کو مکمل طریقے سے پلان کرنا پڑے گا. اگر ہم یہ صرف سوچ لیں کہ ہم نے ان کو پیسے دے دینا ہے، ان کا کھانا پینا کر دینا ہے، ان کا جب بھی ان کی جو خواہش ہو جائز ناجائز پوری کر دینی ہے، اس سے تربیت ہوتی ہے. تربیت اس سے نہیں ہوتی. تربیت کے لیے کیا ہوتی ہے، پلاننگ چاہیے پوری. صحیح نا، لائک آرمی. ویکیبلری کے لیے اچھی ڈکشنری صرف کافی نہیں ہو جاتی، آپ کو وقت دینا پڑتا ہے تاکہ وہ الفاظ جو ہیں وہ کہاں استعمال ہوں گے، کس پوز سے استعمال ہوں گے، کس پچ سے استعمال ہوں گے، کس فریکوینسی سے استعمال ہوں گے، یہ سب بتانا پڑتا ہے اس لیے. تو ڈکشنری بھی بہت ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ وقت دینا بھی پڑتا ہے. بائی ڈیفالٹ جو مومنٹس ہوتی ہیں بچوں کی، انہیں بھی آپ کو تربیت کے ذریعے سکھانا پڑتا ہے. صحیح ہے کہ بہت ساری کمپلین ہمارے پاس بچوں کی طرف سے آتی ہیں، پیرنٹس کی طرف سے، کہ بچے ایسا کر دیتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں تو ایسا کر دیتے ہیں، ڈرامہ دیکھتے ہیں تو یہ جملہ بول دیتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ آپ کو ساتھ بیٹھ کے اس کو بھی کیا کرنا پڑتا ہے، ریپلیس کرنا پڑتا ہے، تھیوری آف ریپلیسمنٹ کے ذریعے. ڈے روٹین کو بہتر کریں ان کی، کوئی نہ کوئی اس کے اندر آپ کو رزلٹ اورینٹیڈ ایونٹس نظر آ رہے ہوں. ویکلی فیڈ بیک لیں، چیک کریں ہر ویک کے بعد کہ آپ نے جو اس ہفتے ان پہ محنت کی ہے اس کا آؤٹ پٹ آپ کو اس طرح سے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. اگر نہیں مل رہا تو چینج کریں، مل رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. کنسلٹنٹ سے میٹنگ جو ہونی چاہیے منتھ میں 2 دفعہ، میرے لحاظ سے تو ضروری ہوتی ہے. میں نے جو ابھی کنسلٹنسی کر رہا ہوں اس میں، اگر آپ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ تو کوئی جینون ریزن کے ساتھ آپ فریکوینسی بڑھا لیں. آپ سمجھتے ہیں اس سے کم، جینون ریزن کے ساتھ کوئی فریکوینسی کم کر کے دیکھ لیں. لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. کچھ بھی کام کر رہے ہوں تو اس کے پیچھے آپ ریزن دے دیں، اس وجہ سے میں نے یہ والی حرکت کی تھی. اٹس آل رائٹ، صحیح، آپ نے جو کرنا ہے کریں، لیکن کیا ہو، ریزن ہونا چاہیے پیچھے، جینون ریزن. ڈیلی ان کی کاپیز دیکھیں، ویکلی ان کی کاپیز دیکھیں جو بچے اسکول گوئنگ ہیں اس چیز کے لیے. منتھلی اسکول وزٹ کریں، صحیح ہے نا. ایچ ایم سے، ٹیچر سے نہیں ملنے دیتے، بہت اچھی بات ہوتی ہے. اس لیے کہ ہمارے کئی پیرنٹس جو ہیں وہ اچھے آئی کیو کے نہیں ہیں تو ڈائریکٹ ہٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ابھی پرسنل ہو جاتے ہیں ٹیچرس کے ساتھ. نہیں، آپ ایچ ایم کے ساتھ ملیں اور ان کو آنے کا ریزن بتائیں اس چیز کے لیے. اپنی گھر کی اسٹڈی بتائیں کہ آپ نے بچوں کو اس طرح سے اسٹڈی کیا تھا، یہ چیزیں لگی تھی، اب آپ اس کو اسٹڈی کرنے آئیں. اور اگر وہ پراپر ٹائم نہیں دے سکتے کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سبجیکٹ وائز ٹیچر سے لکھوا کے مجھے دے دیں. مجھے تو اپنے بچے کو آگے لے کے چلنا ہے نا. صحیح ہے. تو یہ وزٹ ہونے چاہیے جو کہ ارد گرد نہیں ہوتے. پیرنٹس میٹنگ میں لوگ نہیں آتے، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا. کوئی کوشچن ہے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ صرف میں کلوزنگ کی طرف جاؤں گا. کلوزنگ کر دی جائے اس چیز کی. اپنے تئیں آبزرویشن میں الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے کہ سب چیزوں کو سمیٹا جائے. گو کہ جب ہم بڑھاتے ہیں چیزوں کو تو بہت ساری مثالیں ہوں گی، لیکن کئیوں سے جب بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ لیکچر اتنا بڑا نہ کر دیجیے گا کہ ہم سی ڈی لگا کے سنیں نہ. یہ بھی ایک المیہ ہے، یعنی ان کا اپنے بچوں کے لیے اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ ان کے بچوں سے ریلیٹڈ میں اگر 3 گھنٹے کا کوئی لیکچر دے دوں تو وہ سن سکیں اس کے لیے. تو ایسے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو معاشرے میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں.
بہرحال میں اپنی 2 باتوں پر ہی ختم کروں گا لیکچر کو، اور امید کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمیں اس طرح کے اچھے سے اچھے ایونٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد کے تحت یہ لیکچر ہم نے ڈیلیور کیا اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اور آپ سب کو کامیاب کرے۔ وہ 2 باتیں دوبارہ سے جو لیکچر میں کر چکا ہوں رپیٹ ہیں۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے حکیم ہیں، آپ کے نزدیک سب سے اثر انداز دوا کیا ہے؟ حکیم لقمان نے جواب دیا محبت اور توجہ۔ اس شخص نے پھر پوچھا اگر یہ اثر نہ کرے تو جواب دیا مقدار بڑھا دو۔ میرے نبی کی ساری حسین باتیں، ماں باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتے ہیں ان میں سب سے بہتر شے اچھی تعلیم اور تربیت ہے۔ طالب دعا محتاج دعا۔